سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے سندھ کے بڑے جو اپوزیشن گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور ہماری 5 جماعتیں جو پیر صاحب پگاڑا کی صدارت میں جی ڈی اے کا حصہ ہیں، اور ہمارے دیگر جو دوست ہیں ان کی آشیرواد سے آج ہم اس کانفرنس میں آئے. میرے ساتھ سائیں زین شاہ صاحب بھی اور پرویز صاحب کے گروپ سے مظہر روجو صاحب بھی ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے، کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال مطلب فروری میں 26-27 کو جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہی صورتحال تھی جو آج ہوئی. اس دن بھی ہمیں جس ہوٹل میں دوست کرنا چاہتے تھے فنکشن، اس میں نہیں کرنے دیا گیا، اور ہم ادھر ہی ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے ہم نے اپنی اے پی سی بھی منعقد کی اور کانفرنس بھی منعقد کی اور خطاب، اور سب نے اپنی اپنی تقریریں بھی کی. لیکن اس کا ایک اچھا مثبت پہلو یہ تھا، وہ جو 26-27 کی میٹنگ ہوئی جس کو اس وقت کو ہوسٹ کر رہے تھے ہمارے شاید خاقان آبائی صاحب بھی، لیکن آج میرے افسوس ہے کہ وہ ادھر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اس نے ایک نیشنل ایجنڈا ڈیولپ کیا، اور ہم تمام ساتھی جو دوست ہیں کم از کم جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کچھ دوست ہیں جو کہ نئے آئے ہیں، لیکن تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا ٹی ٹی اے پی کی جتنی بھی حصے دار جماعتیں تھیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا ہمارے وحدت المسلمین یا حامد اللہ صاحب کی سنی اتحاد کونسل، عوام پاکستان پارٹی، جی ڈی اے کی جتنی بھی جماعتیں، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، تقریباً سب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ جی ہم اس ایجنڈا کے تحت آگے بڑھیں گے. لیکن پھر آگے چل کے یہی ہوا جو ابھی بہت سے دوست شکوا کر رہے ہیں کہ ہم وہ سرکلز میں گھوم رہے ہیں، دائروں میں چل رہے ہیں، اور اسی گھوم گھام کے ہم پھر اسی دائرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم گلا یہی کرتے ہیں کہ جی ہم آگے نہیں بڑھ رہے. میری نظر میں رئیس اعظم صاحب کی بڑی مدلل تقریر سن رہا تھا، اور ظاہر وہ چھوٹے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور میرے بھائیوں کی طرح بھی ایک لمبا عرصہ ہمارا سیاست میں بھی ساتھ گزرا. تو وہ بنیادی طور پہ جو بلوچستان کی عکاسی کر رہے تھے، یہی تمام اکائیوں کی عکاسی ہے، اور ہم اپنے جو بنیادی طور پہ جو پارلیمنٹری فیڈرل سسٹم ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. اور آج جو ہم جس منظار میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے 73 کے آئین میں بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن 73 کا آئین ہی ایک بنیاد فراہم کرتا تھا جس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ جی ریاست آگے بڑھ سکتی تھی. اور اس کے اندر میں اس بات سے بھی جو ہے نا درگزر نہیں کروں گا کہ شاید میں، کیونکہ ساری زندگی میری ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر گزری، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میرے آئیڈیل بھی ہیں، میرے سیاسی استاد بھی ہیں، اور ہر لحاظ سے میں ان کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں. لیکن یہ کہ اس آئین کو چلانے میں شاید ہم سب سے غلطیاں ہوئیں. لیکن میں آج حامد بھی ابھی یہاں بیٹھے نہیں ہوئے، آج انہوں نے جو بات کی کہ یہ 73 کا آئین اتنا ریزیلینٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ تمام جدوجہد جو سیاسی کارکنوں نے 73 سے پہلے کی، اس کا نچوڑ اس آئین کے اندر موجود ہے کہ یہ آئین بار بار اٹھ کے واپس آتا ہے. اس کو ضیاء الحق نے پامال کرنے کی کوشش کی، غالباً اس وقت 8ویں ترمیم کے ذریعے وہ پھر واپس آیا. پھر اس کو جنرل مشرف نے ختم کرنے کی کوشش کی اپنے ایل ایف او کے ذریعے، وہ پھر 18ویں ترمیم میں آئین وہ ریزیلینٹ ہو کے دوبارہ واپس آیا، زیادہ صوبائی خود مختاری کے ساتھ. پھر بھی کوتاہیاں اس میں رہ گئی ہوں گی. پھر پی سی او لگانے کی کوشش کی. میرے یہاں پہ وکیل دوست بیٹھے، توفیق صاحب بھی بیٹھے تھے، اور اس جدوجہد کے جتنے ہم لوگ ساتھی ہیں، جو افتخار چودھری صاحب کی جو جدوجہد کی، میں سمجھ میری بہنیں بھی ساری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور توفیق صاحب بھی بیٹھے تھے. تو وہ پھر اس پی سی او کے جو تیسرا پی سی او لگا، اس تیسرے پی سی او کی بنیاد کے اوپر جو جنرل مشرف کو جانا پڑا، اور معذرت کے ساتھ جنرل مشرف پھر واپس نہیں آ سکے اس ملک کے اندر، باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑے کلی قسم کے حکمران تھے. تو 73 کا آئین کی جو ریزیلینس ہے اپنی جگہ موجود ہے. ہاں اس کے اندر شاید ابھی بھی
جو بہت سی چیزیں جو کہ 18ویں ترمیم کے اندر، میری نظر میں 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم تھی جس نے بہت زیادہ چیزوں کو آگے بڑھایا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاسی جو رویے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ عمل نہیں ہو سکتا. اور سب سے خراب بات جو میری نظر میں 18ویں ترمیم کے اندر اس کے بعد جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بنیاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو ٹھیک کر لیں تو وہ عوام کے مسائل ڈور اسٹیپ یا جو ڈور اسٹیپ کے اوپر جو کارکردگی ہے وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیتا ہے. اور اس 18ویں ترمیم نے اس کو پہلی دفعہ آئینی کور دیا. اس سے پہلے کوئی آئینی کور نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم بھی آج کا جو بھی آپ کو یہ نظام نظر آ رہا ہے SIFC اور جو کچھ ہے وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے کہ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد جو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی 18ویں ترمیم نے بہت زیادہ صوبائی خود مختاری دے دی ہے، LSC ایوارڈ نے بہت زیادہ صوبوں کو اختیار دے دیے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو اختیارات صوبوں کو ملے وہ کتنے مس یوز ہوئے ہمارے. آج جب بھی ہم بلوچستان کی اگر بات کریں، میں سندھ میں بھی آتا ہوں، اگر ہم بلوچستان سے شروع کریں تو جو فنڈ بلوچستان کو ملتے ہیں وہاں کے جو کابرین ہیں ان فنڈز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے یہ. جو حکومتیں وہاں بنائی جاتی ہیں انہوں نے کس پوری طرح ان سارے فنڈز کا استعمال کر کے، اور وہ مطلب ایک قصہ مشہور ہے کہ یہ وزیر اپنے چھپڑ میں رہتا تھا اور آج ارب پتی ہے. اور یہی حال سندھ کا ہے. گزشتہ 18 سال کے اندر سندھ کے ساتھ جو رویے رکھے گئے، جس قسم کی کرپشن ہے اور جو سسٹم کی باتیں جو آج کے بہت بڑے جو یہ حکومتیں آپ چلا رہے ہیں، جب ان کے سامنے سسٹم کی باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں جی سسٹم کو ہم ختم کریں گے. سسٹم ختم نہیں ہوتا، سسٹم تو قائم ہے. وہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے جو اس وقت سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، وہ تو کسی طور پہ جو نا میں نہیں سمجھتا ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جس سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم نے جو کچھ دیا اب اس کو جو ہے ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس ریورسل میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس فیڈرل پرنسپل سے، اپنی اس وفاقیت سے، کیونکہ یہ جیسے محمود خان نے کہا کہ یہ خطہ وہ 5000 سال پرانا ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن تو 5000 سال پرانی ہے. اگر ہم دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر تو ہم تو 5000 سال سے دریائے سندھ تو ابھی نہیں، دریائے سندھ تو جو پاکستان بننے سے پہلے سے تھا. جب وہ داخل ہوتا ہے اسکردو کے اندر تب بھی دریائے سندھ ہے، جب وہ پنجاب کے میدانوں میں آتا ہے تب بھی دریائے سندھ ہے، جب وہ سندھ سے نکل کے اور سمندر میں گرتا ہے تب بھی وہ دریائے سندھ ہے. تو اگر ہم اس میں اپنے حق جتاتے ہیں یا حق کہتے ہیں تو آپ اگر وہ حق بھی ہمیں دینے کو تیار نہیں تو پھر باقی ہم کیا مانگے آپ لوگوں سے. تو میں اگر اس سارے تناظر میں ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیریس سچویشن جو پیدا ہوئی 27 دسمبر 2008 کو. وہ محترمہ میری لیڈر تھی. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ میری صرف لیڈر تھی، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا سیریس قسم کا لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوا اس ملک کے اندر. اور ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں اس کی بات ہے. میاں نواز شریف معذرت کے ساتھ وہ مجھے لاسٹ فگر نظر آتے ہیں. اور یہ جو کمپرومائزز ابھی انہوں نے کیے ہیں اس نے تو ان کی اپنی پارٹی کا بٹھا بٹھا کے رکھ دیا. احترام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ COD کے ہم اس وقت ایسے دار تھے. COD کی بات بھی بہت ہوتی ہے. تو COD کس طرح ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا ایسا ہے. وہ مجھ سے بہتر شاید گواہ اس کا بھی کوئی نہ ہو. پھر اب ہم اس وقت یقیناً آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہمارے پاس عمران خان صاحب ہیں. ان کا کیا اشر ہو رہا ہے اور پھر ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں اگر مجھے کوئی چیز ایسی میں کہہ رہا ہوں جو کسی کو بری لگے تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں کہ کیا ان کی پارٹی وہ حق ادا کر رہی ہے ان کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے. تو ہم کدھر جائیں؟ ایک سیریس قسم کے ہم اس وقت لیڈرشپ کرائسس اور ایک سیریس قسم کے ہم انسٹیٹیوشن کولیپس کا شکار ہیں. یہاں پہ میرے بھائی نے غالباً NDM کے میرے بھائی تھے جنہوں نے
कोलैप्स, सिस्टम के कोलैप्स की बात की। जनाब आपका आज का सिस्टम किधर है? आपका 73 का आइन जो गारंटी करता है ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स को, किधर है वो? किधर है पार्लियामान हमारी? हम 26वीं तरमीम को रो रहे हैं, लेकिन ये लोग असेंबली में बैठ के उन्होंने ही पास की ना तरमीम। हमारी जुडिशरी आज वो तो अपॉइंटेड ही, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी माजा के साथ जिन्होंने 26वीं तरमीम पास की, वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं इसकी? आज नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बरखुरदार बिलावल साहब, क्या 26वीं तरमीम करने के बाद आपने क्या मैसेज दिया है अपने अवाम को और अपने लोगों को? आपने अपनी लेगेसी को कहां तक लाके खड़ा किया? पीका एक्ट, बहुत बातें हुई, ये सारी चीजें हमने उस दिन 26 और 27 फरवरी के इजलास के अंदर इन सब पे हमने स्टैंड लिया। हम तो जीडीए में आगे गए जी, हम तो इस पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं बने। हालांकि मैं सिंबॉलिक कहता हूं कि सिंबॉलिकली हमारे 3 मेंबर इलेक्ट हुए जी सुबह असेंबली में, कोई कौमी असेंबली में इलेक्ट नहीं हुआ। जो इलेक्शन आप कहते हैं 47 फॉर्म का, हमारे यहां तो बुलडोजिंग थी। मेरे दोस्त यहां पे बैठे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ये बेहतर बता सकते हैं कि वहां तो कोई फॉर्म 47 भी नहीं था। वहां सीधी साधी रियासती ताकत थी। वो कॉम्प्रोमाइजेस थे जो सिंध के हुक्मरानों ने किए हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन कॉम्प्रोमाइजेस के नतीजे में एक उनको खुली छुट्टी दी गई कि आप जो चाहे करें पाकिस्तान में सिंध के अपने इलेक्शन के साथ। तो 3 हमारे इलेक्टेड हैं, आज भी उन्होंने हलफ नहीं उठाया जी, आज भी असेंबली से बाहर बैठे। तो सवाल ये बिल्कुल उठता है जो आज अली साहब ने उठाया कि जदोजहद कैसे होगी? पार्लियामेंट में बैठ के होगी या पार्लियामेंट से निकल के होगी? किस बुनियाद के ऊपर होगी? मैं समझता हूं आज की एक जो कॉन्फ्रेंस मेरी, अच्छा ये साहब क्योंकि मेरे बड़े भी है, मैं उनका एहतराम भी करता हूं, एक लंबी जदोजहद में मैंने भी उनको देखा है। कभी हम इकट्ठे भी रहे, कभी हमने एक दूसरे की मुखालफत भी की होगी, लेकिन उनके लिए जो मेरा एहतराम है, मैं समझता हूं कि आज की इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई इसका कोई अच्छा मैसेज हम देने चाहते हैं, तो फिर अचकज़ई साहब भी वो शख्सियत हैं जो सारे मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन कैसे? उनके क्या जो बाकी सियासी जमातें उनको क्या इख्तियार देती हैं? उनकी किस हद तक बात मानी जाती है? किस हद तक हम उनको ये इख्तियार देते हैं कि इस एपीसी की प्रेसिडेंट की हैसियत में वो आगे कितना बढ़ सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। जीडीए का जहां तक सवाल है, हमने नेशनल एजेंडा पे जो भी नेशनल एजेंडा बना था, हमारे उससे सबके दोस्तों के उससे इश्तराक से हम उसके साथ हैं। लेकिन आगे चल के बाकी अवामिल में, जिस तरह मैंने कहा कि एक सीरियस लीडरशिप का एक्सप्रेस हो, और उसकी वजह यह है कि हमने कॉम्प्रोमाइज किए। हमारी तमाम लीडरशिप ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किए, मुझ समेत। मैं अपने आप को भी मुबर्रा नहीं समझता, मैं एक सियासी वर्कर जरूर हूं। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि मैंने सारी जिंदगी लड़ी इस वफाक की जंग। इस वफाक की जंग में लड़ता रहा, अपने सूबे के अंदर भी मैं लड़ता रहा। लेकिन आज जब मैं वहां खड़ा होता हूं, जब मुझे पानी के मसले, जब कॉर्पोरेट फार्मिंग, जब ये अपना नहरी का पानी सिस्टम, करप्शन, वहां पे जिस किस्म के मसाइल मुझे नजर आते हैं, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि आज मैं कहां खड़ा हूं? आज वफाक किस तरह आगे लेकर बढ़ रहा है चीजों को? तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, ये तमाम बातें जो कहती, क्योंकि ये बातें सारी हम रिपीट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं रिपीटेटिव हूं, लेकिन बास बातें तय करनी पड़ेंगी कि कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर हम अपनी अगली जगह, उसके लिए फिर दूसरों को मशावरत भी करनी पड़ेगी। हमारे साथ एक बेतहाशा बड़ी टीम है सिंध के अंदर। मैं चाहूंगा, जिससे बात हो रही है अभी कि जी अपने रईसानी साहब ने कहा कि जी बलूचिस्तान आए, तो मैं अजीज साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, हम इंतजार करेंगे आपका। पहले भी आप आए थे, पूरी की पूरी पी साहब के साथ जब आप मिले तो पूरा का पूरा आप लोगों ने आपके हर तरह आपका हमने खैर मकदम किया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो तय करनी है हमने कि इस जदोजहद का रंग कैसे होगा, इस जदोजहद को लेकर हम किस तरह चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मिसगिविंग है
ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ہمارے عوامی رائے کے اندر بہت زیادہ کلیویجز ہیں، دراڑیں ہیں. لوگ مختلف انداز میں سوچتے ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس نہیں رہا ہے سسٹم کے اوپر اور نہ ہمارے اوپر. ہم سیاستدانوں کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے کہ جی کیا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جو ہے کوئی فروئی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو کانفیڈنس ہمیں بحال کرنا پڑے گا. اس کے لیے میری نظر میں پھر وہی کہوں گا، نیشنل ایجنڈا جو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا 26-27 فروری کو، اس پہ ہمیں دوبارہ اس کو ریٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. کسی بھی طور میں 26ویں ترمیم کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم پیکا ایکٹ کو قبول نہیں کرتے، ہم پانی کی غیر منصفانہ وراثت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کارپوریٹ فارمنگ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بلوچستان اور کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر دی ہوئی ہیں. جدوجہد کا رنگ کیسے ہو، اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت بڑی ہمیں تمام صوبوں کے اندر جا کے، کیونکہ اکائیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں، وفاق انڈر پریشر ہے، کسی کی حکومت ہی کوئی نہیں. تو میں اس کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ایک جمہوریت کے ہم لوگ ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اگر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھیں گے. میں کچھ زیادہ وفاقی نوعیت کی بات اتنا نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہم جی ڈی اے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وفاقی جو جزویت وفاقی لیول پہ ہو رہی ہے، ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ ان کے لے کر چلنا چاہیے. اور میں آج بالکل ریٹریٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف سارے کیسز جو بھی بنے ہوئے ہیں جھوٹے ثابت ہو چکا ہے. شاہد قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور جتنے بھی ابھی ایم این ایز نائب ہوئے تمام کو ریلیز ہونا چاہیے. اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا عمل ہے، بھائی یا تو پھر آپ چاہتے ہیں تو لوگ پارلیمنٹ سے نکل جائیں تو نکل جائیں، پھر آپ نکال دیں ساروں کو. پھر پی ٹی آئی کے دوست کیوں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ ہم تو نہیں، ہم نے تو، میں نے جیسے پہلے کہا 3 ممبر ہمارے باہر بیٹھے، تو پھر چھوڑے اس پارلیمنٹ کو نا، پھر آگے چلتے ہیں. تو میں پھر اپنے محمود خان صاحب کو یہی عرض کروں گا کہ اگلی اس کے اندر جب بھی آپ سندھ میں آئیں گے ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے، اور جدوجہد کو کیا جہد دینی ہے. یقیناً میرے ساتھی اور دوست بہت سے اور بھی ہیں، سعید الدین صاحب ہیں، پیر صاحب خود ہیں، مرزا خان جتوئی کا میں ضرور ذکر کروں گا. آپ باقی جگہ سب آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو مرتضیٰ خان جتوئی جیسے بندے کے ساتھ سندھ کے اندر ہو رہا ہے، وہ قطعاً میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی جو نا، کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کا جائزہ لیں، کوئی بھی آپ پیمانہ بنائیں، کہیں وہ 35,000 روپے کی چوری میں وہ شخص جو کہ جن کی ساری فیملی ایک جدوجہد میں ایک شریفانہ سیاست انہوں نے کی ہے، آج ان کے ساتھ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے وہ ایک شخصانہ ہے. تو میرے بھائی دوست سارے یہاں بیٹھے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا، ریٹریٹ کروں گا، جی ڈی اے نیشنل ایجنڈا کے اوپر جو نا آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہے. جدوجہد کو کس راستے پہ لے کے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے، ان کو بھی کچھ چیزیں طے کرنی پڑے گی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اور یہ اے پی سی اگر آپ اس کو کوئی اور شکل دینا چاہتے ہیں تو ہم پھر ہم توقع کریں گے، آپ سندھ آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مزید اس بات پہ مذاکرات کریں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.